أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو روزہ رکھنے، سحری کرنے، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے روزے کو، سحری کو، نماز فجر کو، درس قرآن و حدیث میں شریک ہونے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت کھانا کیسا ہے؟ جب اذان ہو رہی ہو تو کیا اذان کے دوران کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات عام ہے، ان کا یہ کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی یا اذان ہو رہی ہے آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں۔ یہ تصور اور کنسیپٹ بالکل غلط ہے، بالکل رانگ۔ مسئلہ یاد رکھیے، آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں 2 اذانیں ہوئی، صبح کے وقت 2 اذانیں ہوئی۔ ایک اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ نبینا صحابی۔ ایک اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم تہجد کی اذان دیتے اور کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے، اور دونوں میں سے کبھی نماز فجر کی اذان دیتا، کبھی دوسرا نماز فجر کی اذان دیتا، لیکن اکثر اوقات تہجد کی اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث، صحیح ابن حبان، تمام محدثین نے لکھا ہے۔ اب وہاں پہ حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک اذان نہ ہو جائے، جب تک اذان نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ لوگ یہ سمجھے کہ اذان کے وقت کھانا جائز، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں جب 2 اذانیں تھیں تو پہلی اذان کیونکہ تہجد کی ہے، اور تہجد کی اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اذان کے دوران کھانا جائز ہے، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں یا نماز فجر کی اذان ہو، اس وقت کسی بھی قسم کا کھانا یا پانی پینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک مسئلہ یاد رکھنا، روزے کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے یا طلوع فجر سے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں اذان سے ہوتی ہے، نہیں، روزے کی ابتدا اذان سے نہیں، طلوع فجر سے ہوتی ہے، اور طلوع فجر کا ٹائم تقریباً اذان سے 2 یا 3 یا 4 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت آسمان کے اوپر 2 روشنیاں پھیلتی ہیں، پہلی روشنی کو کہتے ہیں فجر کاذب، یعنی فجر کے وقت جو روشنی پھیل رہی ہے وہ جھوٹی روشنی، اس کا نام رکھا جاتا ہے کاذب۔ کیوں؟ کہ وہ 2 یا 3 منٹ کے لیے آسمان کے اوپر پھیلتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ جو طلوع فجر کاذب ہے، اس روشنی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت۔ دوسری روشنی پھیلتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر صادق، یعنی ایسی روشنی جو آسمان کے مطلع سے غائب نہیں ہوتی۔ جب یہ روشنی پھیلتی ہے اس وقت کھانا پینا سب کچھ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن مساجد میں کیونکہ فوراً اذان نہیں دی جاتی، احتیاطاً 2 یا 3 یا 4 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ روزے کی ابتدا اذان سے نہیں طلوع فجر سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے سارے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سے 2 یا 3 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم پورا دن بھوکا پیاسا رہیں، ادھر ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہوئی 2 یا 3 منٹ کے بعد، روزہ شروع ہو چکا تھا 2 یا 3 منٹ پہلے، اب ہم نے 2-3 منٹ میں کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا روزہ صحیح ہوا یا بالکل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھیے، روزے کی ابتدا اذان سے نہیں طلوع فجر صادق سے ہوتی ہے، مطلب اذان سے 2 یا 3 یا 4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی دعا ہے جو رزق میں برکت کے لیے؟
مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث سے مبارکہ ہے، ایک سائل آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا مہمان بن کے. جب پہلی رات تھی تو آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں اس مہمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو آتا تھا آپ سارا خیرات کر دیتے تھے. آپ نے اپنی ہر زوجہ کے گھر ایک کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو، شاید کسی کے گھر کچھ کھانے کو ہو. سب کے گھروں سے یہی جواب ملا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا. یہ ہیں آپ کے اور میرے. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی حیات مبارکہ میں زکوٰۃ دی ہو، مال میں سے زکوٰۃ نکالی. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہے جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان مبارکہ تو یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت آپ نے دعا مانگی. وہ دعا بڑی مختصر سی ہے، ہم میں سے ہر شخص یاد رکھ سکتا ہے. دعا یہ ہے، آپ نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک، تیرے فضل سے، ورحمتک، تیری رحمت سے، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا، اس فضل اور رحمت کا کوئی مالک نہیں ہے الا انت، سوائے تیری ذات، سوائے تیری ذات. اب یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو پوری بھوری ہوئی بکری آپ کے سامنے آ گئی. بھوری ہوئی پوری بکری، ثابت بکری یا بکرا ہوگا، آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا مہمان کو یہ وہ تیرا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف تیرے لیے بھیجا ہے. تو لہٰذا یہ دعا جو ہے یہ رزق میں برکت کے لیے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. دوسرا وظیفہ یاد رکھیں جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے رزق میں برکت کے لیے، کہ جب بھی گھر کے دروازے سے داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کہا کرو السلام علی رسول اللہ، رسول اللہ پہ سلام بھیجا. اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ جو سورت ہے 3 دفعہ پڑھنی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا، جس جگہ وہ پیسے رکھتا ہے، چاہے وہ والد میں پیسے رکھے، چاہے وہ قمیض کی جیب میں پیسے رکھے، چاہے وہ گھر میں کسی بھی جگہ پہ پیسے رکھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ سے اس کے پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اگر ختم ہو بھی جائیں گے تو بعد میں جب اس کو ضرورت پڑے گی دیکھے گا تو وہاں پہ پیسوں کو موجود پائے گا. ایسا وظیفہ. تیسرا وظیفہ قرآن نے دیا ہے رزق برکت کے لیے، وہ ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. قرآن نے فرمایا ہے کہ استغفار کیا کرو، اس کا کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر رحمت کی بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے اوپر مال و دولت کی بارش کی جائے گی، وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا کیے جائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری کھیتی میں، تمہاری کاشت میں، زمینی پیداوار میں برکت عطا کر دی جائے گی. یہ 3 وظیفے ہیں، ایک قرآن نے عطا کیا ہے اور 2 میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ حافظے کی دعا کیا ہے؟ کہ ہماری اولاد میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کا حافظہ بڑا کمزور ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت 10 آیات مبارکہ کی تلاوت کرے، کتنی؟ 10 آیات مبارکہ کی، اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا. اب وہ 10 آیات مبارکہ کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون تک، یہ 4 آیات ہوگا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس آیت الکرسی کے بعد 2 آیات اور ہیں. یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے نا، آیت الکرسی والا رکوع، اس پورے رکوع کی تلاوت کرنی ہے. اور آخری 3 آیات، مطلب آخری 3 آیات سورۃ البقرہ کا آخری رکوع،
سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو شروع ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور ختم ہوتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. فرمایا جو ان 10 آیات مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. اب اس کا یہ سوال ہے کہ اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہے، اس کو 10 آیات مبارکہ پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ نورانی قاعدے پہ، تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کا جو والد ہے یا والدہ ہے یا سسٹر ہے جو پڑھی ہوئی ہے، گھر میں کوئی بھی فرد ہے، وہ 10 آیات پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں. وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس بچے نے خود ان 10 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ 3 سوال. چوتھا سوال میں اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگنی ہے رب اغفر لی ذنوبی، کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما. پھر کہنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے کھول. جب ہم مسجد سے جاتے ہیں یا نکلتے ہیں اس وقت دعا مانگنی ہے رب اغفر لی ذنوبی، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم افتح لی ابواب فضلک. سوال یہ ہے داخل ہوتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں رحمت کے دروازے، نکلتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں فضل کے دروازے. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمت سے کیا مراد ہے اور فضل سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد یہ ہے کہ مولا میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، جب نماز میں کھڑا ہوں تو میرا جو باطن ہے اس کو صاف کر دے، میرے باطن کو گناہوں کی غلاظت سے پاک و طاہر کر دے، میرے باطن کو غیبت سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، دھوکہ دہی سے پاک کر دے، خیانت سے پاک کر دے، بددیانتی سے پاک کر دے. رحمت کا مطلب ہے کہ باطن کو پاک و صاف کر دے. اور فضل کا مطلب یہ ہے کہ مولا تم نے میرے باطن کو تو صاف کر دیا ہے، اب میرے ظاہر کو بھی صاف کر دے. ظاہر کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا مجھے اب مال و دولت کثرت سے عطا فرما، کہ جو میرے لباس سے بھی نظر آئے، میرے گھر سے بھی نظر آئے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے بھی نظر آئے، اور اس مال و دولت کو دیتے ہوئے میرے باطن میں عاجزی پیدا کرنا، غرور اور تکبر کو پیدا نہ کرنا. یہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے کہ داخل ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں رحمت کا مطلب ہے باطن کو صاف کر دے، فضل کا مطلب ہے کہ باطن تو صاف ہو گیا ہے، اب ہمارے ظاہر کو بھی صاف کر دے. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیہ